الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. معزز حاضرین، علمی اہمیت، دینی مدارس کی فعالیت، علم کی حقیقت اور دینی مدارس کے کارنامے، اس موضوع سے متعلق اتنی گرا قدر بات آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے کہ شاید آپ دسیوں اس عنوان سے منعقد ہونے والے جلسوں میں نہیں سن سکتے. اس لیے اس وقت بہت زیادہ مزید لمبی گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. چھوٹی سی بات یاد کرنا ہے کہ کروڑوں لوگوں میں سے کچھ محدود گنے چنے لوگ اس کار خیر کو انجام دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں کہیں کوئی خیر کا کام ہونے لگتا ہے تو عام طور پر اس میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہوتی رہتی اور اس کار خیر کو صحیح ڈھنگ سے چلنے میں مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ کار خیر اچھا کام جو ہو رہا ہے اس میں اولاً تو ہم خود حصے دار بننا کے براہ راست ہمارے ذریعے سے یہ خیر وجود میں آئے. لیکن ہم اگر اس کی استطاعت، صلاحیت، استعداد نہیں رکھتے تو کم از کم اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھنا، اس میں اپنی جو صلاحیت ہے اس کو صحیح وقت سے استعمال کرنا اور جو اپنے سے تعاون ہو سکتا ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا: نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور جو برائی کے کام ہیں اس میں تعاون مت کرو، گناہ کے جو کام ہے اس میں تعاون نہ کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین حق ہے اور اس کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے. تو آپ کی بعثت کا جو مقصد بیان فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں، مقاصد میں سے ایک مقصد اس آیت میں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے. تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ذمہ دو کام ہیں. ایک، دین حق میری زندگی میں غالب آ جائے، اور دوسرے ایسی کوششوں، محنتوں، کاموں میں میں لگوں کہ اوروں کے اندرون میں بھی یہ دین حق
غلبہ ہو جائے. اس میں دوسرے پر جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہماری اپنے زندگی میں اگر ہم دین داخل کرنا چاہیں تو کیا رکاوٹ ہے؟ بہنیں بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا جو پسندیدہ دین نبی علیہ السلام لے کر آئے، میں اگر اسے گھر میں اپنی زندگی میں لانا چاہوں تو کیا رکاوٹ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ گھر میں نماز ادا کرنا چاہوں اور کوئی قانونی طور پر جرم قرار دیا جائے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی سزا تجویز کی جائے. اگر میں پردے میں رہنا چاہوں تو قانونی اعتبار سے کوئی رکاوٹ ہے. اگر میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہوں، میرے اپنے گھر میں، میری اپنی زندگی میں دین کے طالب علموں میں کیا رکاوٹ ہے؟ جتنے بھائی جتنے بہنیں یہاں جمع ہیں، اس مبارک مسعود موقع پر یہ ارادہ کر کے جائیں کہ دین حق میری زندگی میں غالب ہونا. دوسری چیز نہیں دکھنا ہے. جس زاویے سے دیکھو، جس رخ سے دیکھو، دین دکھنا. اخلاق میں، معاشرت میں، معاملات میں، عبادات میں، فکروں میں، تذکروں میں دین غالب رہے. اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کوئی دوسری. اس سے بڑا کام وہی ہے کرنے کا. دوسرے کوشش کرنا چاہیے کہ جو اس لائن کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اس میں میرا تعاون کیا ہو سکتا ہے. اچھائی کو تو عام کرنے کی جدوجہد کرنا، خامی خرابی نظر آ جائے جہاں تک ہو سکے اسے دبا دینے کی کوشش کرنا. ایک دعا ملتی ہے دعاؤں میں، اے اللہ میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں جس کی آنکھیں مجھے دیکھتی رہتی ہیں، جس کا دل میری نگرانی کرتا رہتا ہے. اگر اچھائی دیکھتا ہے تو دبا دیتا ہے اور برائی دیکھتا ہے تو اچھال دیتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرانی اذ رأى حسنۃ دفنها وإن رأى سیئۃ نزعها. اللہ میں ایسے ساتھ رہنے والے اور بظاہر تعلق ظاہر کرنے والے سے پناہ مانگتا ہوں تو نگرانی میں لگا ہوا رہتا ہے. اچھائی دیکھا دبا دو، برائی دیکھا پھیلانا شروع کر دو. یہ ایک بیماری ہے موجودہ دور کی 1000 بیماریوں میں سے ایک خاص بیماری ہے جو اس دور میں دیکھنے میں آ رہی ہے. اس روگ سے اپنے آپ کو بچانا. حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی خرابی دیکھو کسی کے اندرون میں تو اسے چھپا دو. من ستر مسلما سترہ اللہ. جو کسی مسلمان کی عیب کو چھپا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیں گے. تو دوستو یہ برائیاں پہلے ہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. اب اس کے پھیلانے میں اپنے کو کوئی کردار ادا کرنا یہ بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے اچھائی کے کاموں میں تعاون کرنا، اچھائی کو عام کرنے کی جدوجہد اور فکر کرنا چاہیے. بہت غیر معمولی کام ہوتا ہے دینی مدارس میں بچوں کی دینی تعلیم کا، دینی تربیت کا، ان کے ذہنوں کو دین والا بنانے کا. ایک موٹی سی بات عام طور پر لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پوری مادی طاقتیں رکھنے والوں کو سب سے زیادہ فکر یہ دینی مدرسوں کی ہو رہی ہے. یہ کیا قصہ آیا؟ پوری مادی طاقتیں رکھنے والے، جوہری ہتھیار رکھنے والے
ملکی اقتدار رکھنے والے، بے پناہ سرمایہ رکھنے والے، بے حساب وسائل رکھنے والے لوگوں کو سب سے زیادہ فکر دامنگیر ہو گئی ہے کہ یہ دینی مدرسوں کو بند کرنے کی یا ان میں رکاوٹ ڈالنے کی فکر ہو گئی. کیا قصہ ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ اصل کام یہی لوگوں کا جو کرنے کا کام ہے، جس کی وجہ سے انسان انسان بنے گا، آدمی آدمی بنے گا، جس کی وجہ سے اچھائیاں پھیلیں گی، بھلائیاں پھیلیں گی. آدمی میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، بھلائی کا عنصر ہوگا. برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اب ان کو سیدھی سی بات یہی ہے کہ ان کو یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ دین کے جذبے کی سپلائی کہاں سے ہو رہی ہے اور حقیقی علم کا چشمہ کہاں سے پھوٹ رہا ہے. جہاں سے پھوٹ رہا وہ رستہ بند کرنا، اور جہاں سے جذبہ سپلائی ہو رہا اس کو ختم کرنا. اسی سے کم از کم اندازہ امت مسلمہ کو لگانے لگ جائیے کہ دینی مدارس کتنا عظیم شان کا انجام دے رہے ہیں. ورنہ ان لوگوں کے پاس کیا ہے، بوریے پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، روٹی چٹنی کھاتے ہیں، سادہ سا لباس پہن لیتے ہیں، ویسا ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک مدرسے میں آئے تھے، چیکنگ کرنے کے بعد اطلاع مل گئی تھی کہ دینی مدرسوں میں دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں. دیکھنے کے واسطے آ گئے، تحقیق کرنے کے واسطے کیا کیا ہتھیار ہے دیکھیں. جماعتوں میں، کلاسوں میں کتابوں میں سوا کچھ نہیں ملا، پورے مدرسے میں ڈھونڈ لے کے ہی نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہ باورچی خانے کا کچھ چھپا کے رکھے ہوں گے، بلکہ وہاں جا کے دیکھیں تو ترکاری کاٹنے کے بعد جو چھری تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی. اس کے باوجود بارات بدنام کرنے کے لیے بالکل آج کے تغیر حقیقت اب احسان یہ کیسا تغیر آیا ہے، بلکہ ایک خیال لکھے ہیں حقیقت کو بدل دینا. اس پر کافی روشنی آپ حضرات نے ابھی اس پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے جسے آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے. قدر کیجیے اس نظام کی، اور یقین جانیے اس بات کو کہ آج ہندوستان میں جو مسلمانوں کا تھوڑا بہت اسلام سے تعلق ہے، اللہ رسول سے تعلق ہے، اور مسلمانوں کی شکلیں صورتیں کچھ ایسی بنی ہوئی ہیں کہ دیکھ کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو اسلام سے وابستگی ہے. بیرون ملک سے ایک صاحب یہاں ایک اسلامی کانفرنس میں آئے، وہ یہ سمجھے کہ یہ ہندوستان ہے، یہاں غیر مسلموں کی حکومت ہے، اس وجہ سے اس کا نام ان لوگوں نے بلاد الکفار رکھ رکھا ہے. تو وہ یہ سمجھے کہ یہاں اول تو مسلمان ہوں گے نہیں، اور ہوں گے بھی تو برائے نام ہوں گے. لیکن جب آئے وہ کانفرنس میں شریک رہے اور منتہا نظر تک ادھر دیکھو وضع فتح بلیا بشرا اسلام اسلامیات اس کے آثار دیکھے تو اپنا تاثر ظاہر کرتے ہیں. انہوں نے یوں کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہاں کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو برائے نام ہوگا، مگر یہاں پہنچتے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میں شاید کسی اسلامی ملک میں آ گیا ہوں. یہ جو آج اپنے ہندوستان میں تھوڑا بہت اسلام کا جو اثر ہے، آپ یقین جانیے کہ اس کے پیچھے یہی دینی مدارس اور علماء ربانی کی کاوشوں اور محنتوں کا ثمرہ ہے. اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو پروردگار عالم اس نعمت میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور اگر ایسا ہوا کہ ہم نے ناقدری کی تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ ناقدری کی صورت میں پروردگار عالم نعمت کو چھین لیتے ہیں. اس کی بنا پر معزز بھائیوں، معزز بہنوں، آپ اس نظام تعلیم کو، دینی مدارس کو غنیمت جانتے ہوئے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھیے. جو اپنے سے تعاون ہو سکتا ہے اپنے کو انجام دینا چاہیے. کچھ نہیں تو کم از کم دعائیں خیر کرتے رہیں. اس کام کو انجام دینے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. رکاوٹیں تو اپنی طرف سے پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے. مشہور ہے وہ لطیفہ، حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی جگہ
سے کسی کمپنی والے نے خوراک کی کھیکڑوں کا آرڈر دیا، تو مختلف ملکوں کو آرڈر دیا تو ہر ملک سے پورے پیاک ہو کے گئے، کرنے کے بعد اوپر سے پورا پیاک کر کے چٹھی وٹھی لگا کے بھی جائے۔ یہاں اپنے اس ملک کو بھی آرڈر آیا تھا تو کھلے ڈرم میں بھر کے ایسے ہی رکھے، ڈھکن وکن کچھ نہیں، اوپر سے پیاک نہیں۔ وہاں جب پہنچا وہ ڈرم تو لینے والا بولا نہیں، ہمارے آرڈر کے حساب سے پتہ نہیں مقدار برابر ہے کہ نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ محفوظ نہیں ہے، اوپر سے اس کی پیاک ہی نہیں ہے، ڈھکن ہی نہیں ہے۔ تو بھیجنے والا بولا کہ کتنے آرڈر دیے تھے تم؟ مثال کے طور پر 5,000 کا آرڈر دیے تھے، گن کے دیکھ لو، بولا ایک بھی کمرہ یا تو واپس کر دو۔ یہاں سے لے کے وہاں تک سپلائی ہوئی، اور یہاں سے لے کے وہاں تک ڈرم گیا، اور یہاں سے وہ پورے اعتماد سے بول رہا کہ ایک بھی کم رہا تو واپس کر دینا میرا مال، تم گن کے دیکھ لو پورے ہیں کہ نہیں۔ کیسا بول رہے ہیں ایسا؟ بولے صاحب یہ ہمارے کیکڑے ہیں، جن کو سبق خوب یاد ہے، وہ یہ کہ ایک بھی باہر نکلنے کے بعد تو اوپر چڑھا تو 4 پکڑ کے نیچے کھینچ دیتے، جانے دیتے نہیں۔ بھائی دین کا کام اول کر نہیں رہے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں۔ اچھے کاموں کو کرو، پیارے پروردگار نے فرمایا تعاونوا علی البر، نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی، برائی کے کاموں میں مدد نہیں۔ یہ اس علاقے میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ زیر نگرانی یہ مدرسہ قائم ہوا، اور اللہ کا شکر ہے بہت عافیت کے ساتھ میں چل رہا ہے۔ بے شمار بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گئے ہیں، بچیاں تعلیم پا رہی ہیں، اور عالمیت کے کورس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اور یہ مدرسہ بھی کوئی ہمہ وقتی دارالاقامہ کا نہیں ہے، شہری مدرسہ ہے، اس کے باوجود مدرسے کا جو معیار ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے مدارس والے حیرت کرتے ہیں کہ صاحب شہری مدرسہ ہے اور اس کے باوجود اس کا نظام ایسا کیسا ہے۔ یہ سب دراصل ہمارے اکابر اور بزرگوں کی دعاؤں اور ان کے فیوز اور برکات کا اثر ہے۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑی دین ہے، اور اس کے پیچھے ہمارے علماء حضرات کی محنتیں اور کوششیں ہیں، اساتذہ کرام کی۔ اللہ تعالیٰ جب شانہ نظر بد سے اس کو بچائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو فروغ و استحکام نصیب فرمائے، اور اس کی جو ضرورتیں ہیں پروردگار عالم عافیت سے اس کی تکمیل فرمائے۔ اب تک بھی مولا تعالیٰ کے فضل ہی سے کام چلتا رہا، اور آئندہ بھی چلے گا تو انہیں کے فضل سے چلے گا۔ انہیں کے بذات پر بھروسہ کیے ہوئے اس کام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اب ہماری سعادت مندی ہے کہ مجھ سے بھی اگر کوئی اس لائن کی خدمت ہو جائے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ ہر ساتھی کو یہ جذبہ اپنے اندرون میں لے کر یہاں سے جانا چاہیے۔ بس اسی پر اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ بھی تعمیل ارشاد میں نے کچھ باتیں عرض کر دی، ورنہ ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ اتنی اچھی اور مؤثر اور بہترین بات سامنے آنے کے بعد مزید کوئی بات سنائی جا کر اس کے تاثر کو ظاہر کیا جائے۔ اب تعالیٰ توفیق عمل و عمل فرمائے۔ جو حفاظ ہیں قریب آ جاؤ۔